بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج اللہ پاک کی توفیق سے 14واں پارہ پڑھا گیا۔ دو صورتیں ہیں 14ویں پارے میں، ایک سورہ ہجر ہے اور ایک سورت نحل ہے۔ گزشتہ کل ہم پہنچے تھے سورہ یوسف کے اختتام پر۔ اس کے بعد جو صورتیں پڑھی گئی ہیں، ایک سورہ رعد ہے اور ایک ابراہیم ہے اور ایک آج دو پڑھی گئی۔ تو یہ 4 صورتوں کی کوشش کریں گے کہ ایک خلاصہ پیش کیا جائے۔ پہلی صورت جو سورہ رعد ہے، جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا، اس کی ابتدا بھی الف لام را سے ہوئی۔ سورہ ابراہیم کی ابتدا بھی الف لام را سے ہوئی، اور سورہ حجر کی ابتدا بھی الف لام را سے ہوئی۔ یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا صحیح مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر سب الف لام را کے بعد قرآن پاک کا عظیم ہونا، قرآن پاک کا پر حکمت ہونا، قرآن پاک کی آیتوں کا بابرکت ہونا، یہ بیان ہوا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے اور آپ کے واسطے سے آپ کی امت کے ذمے اس قرآن پاک کی آیتوں کی برکت سے امت کو ڈرانے کا حکم ملا۔ اور یہ والی بات بار بار سامنے آئی کہ اکثر مجمع ماننے والا نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بات چلتی ہے ایمان اور یقین کی، اور ایمان اور یقین کا تعلق غیب کے ساتھ ہے۔ ایمان ہمارا جو مرکزی نقطہ ہے وہ بن دیکھے چیزوں کو تسلیم کرنا۔ اللہ ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن ہم اللہ کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں۔ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے اس کو اتارا ہے، اور لوح محفوظ میں یہ کتاب ہے، تو وہاں سے یہ ہمارے پاس آئی ہے۔ کون لے کے آیا؟ جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے۔ ہم نے دیکھا ہے، ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا، ہم نے صحابہ کو بھی نہیں دیکھا۔ تو یہ سب باتوں کا تعلق غیب کے ساتھ ہے، اور ہم بن دیکھے آسمانی باتوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو قرآن پاک کا پرحکمت ہونا بار بار بیان ہوا۔ اسی طرح ان تینوں صورتوں میں، بلکہ چاروں صورتوں میں جو مضمون ہے مرکزی، جو میں نے کل بھی عرض کیا تھا، سب جگہ بدل بدل کر ہے کہ اللہ پاک ایک ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ زمین کو اللہ نے پھیلایا ہے، اور زمین کے اندر پانی بھی ایک اور زمین بھی ایک، لیکن اس ایک پانی ایک زمین سے نکلنے والے درختوں کے رنگت الگ، ان کے فوائد الگ، نباتات الگ، جڑی بوٹیاں الگ۔ ہر ملک کی جو چیزیں ہیں وہ ہمارے رب نے الگ الگ پیدا کی ہیں۔ خود ہمارے ملک کے اندر سیب آپ دیکھ لیں، اس کی کتنی قسمیں ہیں، آم دیکھ لیں اس کی کتنی قسمیں ہیں، اسی طرح انگور دیکھ لیں اس کی کتنی قسمیں ہیں۔ نام ایک ہی ہے، لیکن قسم قسم پھل ہمارے رب فرماتے ہیں وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، ہم نے بعض کو بعض کے اوپر فوقیت دی ہے، یعنی بالکل ون کوالٹی کا، بہت اعلیٰ معیار کا پھل بھی ہے، اور درمیانے درجے کا بھی ہے، بالکل نیچے درجے کا بھی ہے۔ ہمارے رب فرماتے ہیں یہ سب میں نے کیا ہے، اور میرے ساتھ اس چیز میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی طرح مادے کے پیٹ میں علم کامل کو بیان فرماتے ہیں۔ مادے کے پیٹ میں لڑکا ہے لڑکی ہمارے علم میں ہے، وہ جو حمل بڑا ہوتا ہے گھٹتا ہے، یہ سب ہمارے علم میں ہے۔ اور ہمارا علم ایسا کامل ہے کہ رات کے اندھیریوں میں کوئی اگر چھپنا چاہے تو لوگوں سے تو چھپ سکتا ہے، ہم سے نہیں چھپ سکتا۔ گلیوں میں پھرنے والا اس کو بھی ہم جانتے ہیں۔ ساتوں زمین کے نیچے کالے پتھر پر کالی چونٹی چل رہی ہے، اس کی آہٹ کو پاؤں کی ہم سنتے ہیں، اس چونٹی کو ہم دیکھتے ہیں۔ پھر ہم نے انسانوں کی حفاظت کے لیے فرشتوں کا نظام رکھا، اور ہم سب سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ میرے سامنے سجدہ کرو، اس لیے کہ آسمان اور زمین کی ساری مخلوق وہ میرے سامنے سجدہ کرتی ہے۔ انسان ہے، جاندار ہے، کسی میں تمہارے نزدیک حس اور شعور ہے یا نہیں ہے؟
سب ہمارے سامنے جھکتے ہیں، یہاں تک کہ سائے بھی ہمارے سامنے جھکتے ہیں۔ یہ والی بات آج 14ویں پارے کے بیچ میں کہ یہ جو سائے ہیں یہ بھی سجدہ کرتے ہیں۔ تم دیکھتے ہو کہ جب سورج ڈھل جاتا ہے تو سایہ نمودار ہوتا ہے، ہاں بالکل بیچ آسمان میں 12:30 1 بجے آپ دیکھو کسی چیز کا سایہ نہیں ہوتا، لیکن 1 کے بعد ہاں جس کو زوال کہتے ہیں، زوال مانے ڈھلنا، تو سائے ڈھلتے رہتے ہیں۔ تو یہ سایہ جب ڈھلتا رہتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں وہ لمبا ہونے لگتا ہے، یہاں تک کہ جب سورج عصر کے بعد کا وقت ہوتا ہے ہر چیز کا سایہ لمبا لمبا ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے رب فرماتے ہیں یہ سارے سائے مجھے سجدہ کرتے ہیں، یعنی سائے والی چیز بھی مجھے سجدہ کرتی ہے اور ان چیزوں کا سایہ بھی مجھے سجدہ کرتا ہے، فرشتے بھی مجھے سجدے کرتے ہیں، جاندار بھی مجھے سجدہ کرتے ہیں، یعنی وہ مجھے جانتے ہیں، تم مجھے نہیں جانتے۔ یعنی انسانوں سے شکوہ ہے کہ میری قدرت کا وہ اقرار کرتے ہیں، تم نہیں کرتے۔ اسی طرح رعد کو رعد کیوں کہتے ہیں؟ یہ بادلوں کی جو گرج ہے، رعد ایک قول کے مطابق فرشتے کا نام ہے، ایک قول یہ ہے کہ یہ جو گرج ہے اور یہ تمہیں تو لگتا ہے یہ گرج رہا ہے آسمان، کہا کہ یہ گرج نہیں ہے، یہ اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، یہ پاکی بیان کرتا ہے اللہ، اور فرشتے بھی اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اور اللہ یہ یعنی آفاقی نظام اور زمینی نظام، سمندری نظام اور جنگلات کا نظام، یہ سارے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اور یہ جو سورہ نحل ہم نے شروع کی اور آپ نے پڑھی، اس میں تو پورا کا پورا اللہ جل جلالہ کی قدرت کا بیان۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ چھوٹے جانور، یہ بڑے جانور، یہ سب تمہارے تابع دار ہیں۔ ہم گاؤں دیہات میں دیکھتے ہیں تمہارے پاس کتنی بکریاں ہیں؟ جی میرے پاس 10,000 بکریاں ہیں، اور جی 5,000 میرے پاس جو ہے نا بھیڑ دمبے ہیں، میرے پاس 1,000 اونٹ ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جب ریوڑوں میں صبح جاتے ہیں تو تمہیں اچھے لگتے ہیں، جب شام کو آتے ہیں تو تمہیں اچھے لگتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ یہ گھوڑے تمہارے تابع دار، یہ خچر تمہارے تابع دار، یہ گدھے تمہارے تابع دار، تم ان پر سواریاں بھی کرتے ہو، اپنے بوجھ بھی ان پہ لادتے ہو۔ اگر تم خود اٹھاتے تو مشکل میں پڑ جاتے، لیکن ہم نے ان جانوروں کو تمہارا تابع دار بنایا۔ تو اس زمانے میں یہ سواریاں تھیں، اور ہمارے رب آج کل کی سواریوں کو اشارہ دے رہے ہیں۔ کیا؟ جیسے آج کل جیسے جہاز ہے، بحری جہاز ہے، اور بار بردار ٹریلیں ہیں اور گاڑیاں ہیں اور ٹرکیں ہیں اور بسیں ہیں، ہمارے رب فرماتے ہیں وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ پاک مستقبل میں ان چیزوں کو بھی پیدا کریں گے جو اس وقت تم نہیں جانتے، لیکن بعد میں ان چیزوں کو بھی میں ہی پیدا کروں گا۔ علماء لکھتے ہیں کہ یہ جو بعد کی ایجادات ہیں، ہمارے رب نے اس 14ویں پارے سورہ نحل کی اس آیت میں اس کی طرف بھی اشارہ کیا، اور ارشاد فرماتے ہیں جو پانی ہم نے برسایا اس میں زیتون ہے، اس ہم اگاتے ہیں تمہارے لیے، اور انگور اگاتے ہیں تمہارے لیے، قسم قسم کھجوریں تمہارے لیے اگاتے ہیں، یہ ہماری قدرت ہے۔ اس میں عقل والوں کے لیے کیا ہے؟ نشانیاں ہیں، فکر والوں کے لیے نشانیاں ہیں، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ سمندر تمہارا تابع دار ہے، سمندر حالانکہ پانی کی خاصیت یہ ہے کوئی بھی بھاری بھرکم چیز ہو تو پانی اس کو اپنے اندر ڈبو لے، لیکن دیکھو کشتیاں ہیں، بڑے بڑے جہاز ہیں، یہ سمندر کے پانی کو چیرتے ہوئے جاتے ہیں۔ اس سمندر کو تمہارا تابع دار ہم نے بنایا، اس سمندر سے قسم قسم موتی، قسم قسم خزانے تم نکالتے ہو، یہ ہم نے تمہارا تابع دار بنایا۔ اس سمندر سے تم تازہ تازہ مچھلی کا گوشت کھاتے ہو، یہ ہم نے سمندر کو تمہارا سخرہ مانے تابع دار بنانا، سخرہ تابع دار بنانا، یہ چیزیں ہم نے تمہاری تابع دار بنائی۔ دودھ والے جانور ہم نے تمہارے تابع دار بنائے، بکری ہے، اونٹنی ہے، گائے ہے، بھینس ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس میں منفی کتنی ساری چیزیں ہیں، گوبر اس میں بدبو ہے، پیشاب اس میں بدبو ہے، خون اس کا رنگ سرخ ہے، چارہ وہ کس کلر کا کھاتی ہے اور پانی کس کلر کا پیتی ہے، یہ سب منفی چیزوں کے بیچ میں ہمارے رب فرماتے ہیں میں خالص دودھ نکالتا ہوں،
اور میں تمہیں پلاتا ہوں، اور وہ تم جب جب پیتے ہو تو وہ اٹکتا نہیں ہے، ہاں سائغن، یعنی جب پیتے ہو تو یہاں اٹکتا نہیں ہے، بلکہ آرام سے تم نگل لیتے ہو، اور پلانے کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے، تم نہیں پیتے ہو بلکہ یہ ہم تمہیں پلاتے ہیں، یہ دودھ ہم تمہیں پلاتے ہیں۔ اسی طرح قسم قسم پھل فروٹ کے جوسز اور رس یہ ہم تمہیں جو ہے نا پلاتے ہیں، کتنے سارے شیک ہیں وہ دودھ میں مکس ہو کر کے جو ہے وہ لوگ استعمال کرتے ہیں، قسم قسم چیزیں اللہ پاک فرماتے ہیں یہ میں نے کیا ہے، عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اسی طرح میں نے شہد کی مکھی کے دل میں ڈالا، کیا ڈالا؟ کہ جاؤ پھرو اور درختوں کے پھولوں کا اور اس کے جو ہے نا پھلوں کا جا کر کے رس نکالو تم، اور پھر اس کے بعد میں نے اس کے دل میں ڈالا کہ تم جو ہے نا پہاڑوں پر، درختوں پر، اوپر ایسی جگہ جہاں لوگوں کی رسائی نہ ہو وہاں چھتہ بناؤ تم، اور یہ چھتہ کیسے بناؤ؟ تو یہ بھی میں نے ہی اس کے دل میں ڈالا۔ پھر اس کے بعد جو ہے میں نے اس شہد کی مکھیوں کو، دیکھو نا مکھی ہے، نکل گئی تو نکل گئی، فرمایا نہیں، یہ راستوں میں جانا اور پھر واپس چھتے میں واپس آنا، یہ جانا اور واپس آنا، یہ راستے میں نے مکھیوں کو دکھائے، یہ راستے میں نے دکھائے۔ اور پھر انہی مکھیوں کی ایک ملکہ ہوتی ہے، اور پھر وہ یہ باقی سب مکھیاں اس کی تابع دار ہوتی ہے، وہ جو ملکہ ہوتی ہے وہ ذرا بڑی مقدار کی ہوتی ہے، ذرا موٹی ہوتی ہے، اور پھر ان کا پورا ایک سسٹم ہے، پورا ایک نظام ہے۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں یہ ان کے پیٹ سے ہم قسم قسم رنگتوں کے شہد نکالتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے شہد بالکل کالے رنگ کے ہوتے ہیں، اور بہت سارے شہد آپ نے دیکھا ہوگا سرخ رنگ کے ہوتے ہیں، بہت سارے شہد آپ نے دیکھا ہوگا براؤن رنگ کے ہوتے ہیں، بہت سارے شہد آپ نے دیکھے ہوں گے سفید رنگ کے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ میں نے ان کے پیٹ سے نکالا، اور میں نے اس کے اندر لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو شفا والی چیزوں کو لے لو، ایک قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، اس کو سنا بھی کرو پڑھا بھی کرو، اللہ نے قرآن میں شفا رکھی ہے، اور ایک شہد میں اللہ نے شفا رکھی ہے، شہد میں اللہ نے کیا رکھی ہے؟ اور ارشاد فرماتے ہیں جو نہار منہ شہد کا استعمال کرے گا اللہ بڑی بڑی بیماریوں سے اس کو بچائیں گے، اس لیے کہ بیماریوں کا تعلق انسان کے دماغ کے ساتھ، جگر کے ساتھ، اور انسان کے معدے کے ساتھ، تو یہ مرکزی اعضاء ہیں، اللہ جل جلالہ نے شہد میں تاثیر رکھی ہے کہ مرکزی اعضاء کی اللہ پاک شہد کی برکت سے حفاظت کرتے ہیں۔ پھر شہد کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں اطباء ملا کر کے لوگوں کے لیے شفا کا سامان بنتے ہیں، لیکن مرکزی جو عنصر ہے ان دواؤں کے اندر وہ شہد ہے۔ تو نحل یہ شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، اور عسل عین سین لام یہ شہد کو کہا جاتا ہے، اور منحل یہ چھتے کو کہا جاتا ہے، مناحل اس کی جمع آتی ہے۔ تو ہمارے رب نے اس صورت میں اپنی قدرتوں کو بیان کیا۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں تم میں سے ہم نے بہت ساروں کو پیسے والا بنایا، اور ہم نے بہت ساروں کو ان کا نوکر بنایا، یہ اوپر اور نیچے یہ ہم نے کیا ہے، اور تم اپنے نوکروں کو یعنی نوکر ہے تمہارے پاس، تم اس کو تنخواہ دیتے ہو، کیا تم ایسا کر سکتے ہو کہ اپنی جائیداد میں سے آدھا نوکر کو دے دو آدھا تمہارے پاس ہو، تم برابر برابر ہو جاؤ؟ کہا ایسا کرتے ہو؟ کہا ایسا نہیں کرتے ہو۔ جب تم ایسا نہیں کرتے ہو تو میرے ساتھ غیر کو کیوں شریک کرتے ہو؟ جب تم اپنے نوکر کو پیسوں میں شریک نہیں کرتے تو عبادت میں میرے ساتھ غیر کو کیوں شریک کرتے ہو؟ اسی طرح اللہ پاک نے تمہارے لیے اولادیں دی، تمہیں میں سے اللہ نے بیویاں دی، تمہارے اللہ نے سگے بیٹے بھی دیے، پھر بیٹوں کے بیٹے بھی دیے، یعنی پوتے بھی تمہیں اللہ نے دیے، بیٹیاں دی ان کے بیٹے دیے، یعنی نواسے بھی اللہ نے تمہیں دیے، اور اللہ پاک نے پاکیزہ پاکیزہ نعمتوں سے اللہ پاک نے
تمہیں نوازا ہے. اور اللہ جل جلالہ نے جب تمہیں ماں کے پیٹ سے پیدا کیا تم تو کچھ بھی نہیں جانتے تھے. تمہیں سمجھ، دل، دماغ، عقل یہ اللہ نے دی تاکہ تم کیا کرو؟ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو. اور اللہ جل جلالہ کی قدرت کو ذرا دیکھو. تم عصر کے وقت میں دیکھ لو، صبح کے وقت میں دیکھ لو، یہ چیل جو اڑتے ہیں، یہ دیکھو حالانکہ وزنی چیز ہے، اور وزنی چیز کی خاصیت یہ ہے کہ ہم کوئی چیز یوں پھینکے تو زمین اس کو کھینچ لیتی ہے، وہ گر جاتی ہے. لیکن اتنی بڑی چیل یہ پروں کو یوں پھیلائے ہوئے آسمان میں اڑ رہی ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں ان کو آسمان میں روکنے والے صرف اللہ ہیں. ان کو آسمان میں روکنے والے، اور اس میں بھی عبرت کا سامان ہے، لیکن ہر ایک کے لیے نہیں، ایمان والوں کے لیے. اللہ نے تمہیں گھر دیے ہیں، تم اپنے گھروں میں رہتے ہو. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے جب تم سفر میں جاتے ہو تو خیمے اللہ نے تمہارے لیے دیے ہیں، یعنی پکے گھر بھی اللہ نے دیے، اور جو عارضی گھر ہے وہ بھی اللہ نے دیے. تم جانوروں کی کھال استعمال کرتے ہو، ہاں، یعنی جو گائے ہیں وہ بھی، اس کی کھال بھی تمہارے استعمال میں، جو بکری ہے اس کی کھال بھی تمہارے استعمال میں، جو اونٹ ہے اس کی کھال بھی تمہارے استعمال میں، اور جو بھیڑ ہے اس کی کھال بھی تمہارے استعمال میں. اللہ پاک فرماتے ہیں وَمِنْ أَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا، یہ جو ان کے بال ہیں، ان کے جو اون ہے، ان کا جو روواں ہے، اس میں بھی تمہارے لیے ہم نے نفع رکھا ہے. اور اللہ پاک نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا، سردی کا لباس بھی اللہ نے دیا اور گرمی کا لباس بھی اللہ نے دیا. اچھا، پھر تمہیں اس طرح بھی گھر دیے. اور ہماری تشکیل ہوئی تھی پشاور میں، پشاور کے اندر علاقوں میں، تو وہاں ہم گشت کے لیے گئے. گشت کے لیے گئے تو دیکھا کہ بھئی وہ پہاڑ ہے، اور پہاڑ کو اندر سے کھود کر کے مکان بنا ہوا ہے. اور جو ہے وہ یہ کیسے بنا؟ کہا کہ یہ جو ہے وہ ہم پیسے دیتے ہیں، پہاڑ کے کھودنے والے باقاعدہ لوگ ہوتے ہیں، تو پورا پہاڑ کے اندر کھود کر کے اندر کمرے بھی، اندر صحن بھی، سب چیزیں پہاڑ کے اندر. وہ گرمیوں کے اندر سخت گرمی باہر ہوتی ہے تو پہاڑ کے اندر کا جو گھر ہوتا ہے وہ انتہائی ٹھنڈا ہوتا ہے، جیسے ایئر کنڈیشن میں آپ بیٹھے. اور باہر سخت برف باری ہو اور بہت زیادہ سردی ہو تو پہاڑ کے اندر کا جو گھر ہوتا ہے وہ گرم ہوتا ہے، جیسے ہیٹر ہوتا ہے. ہمارے رب فرماتے ہیں یہ پہاڑوں کے اندر کے گھر یہ بھی میں نے دیے تمہیں، باہر کے گھر بھی میں نے دیے تمہیں، اور پہاڑوں کے گھر بھی میں نے تمہیں دیے. تو یہ تینوں صورتوں میں ہمارے رب نے اپنی قدرت کو، اپنی طاقت کو، اپنی نعمتوں کو بیان کیا. پھر دوسرا مضمون ان صورتوں میں رسالت کا ہے کہ اللہ نے نبیوں کو بھیجا. اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ، حجر جو ہے، حجر قوم سمود کی بستیوں کا نام ہے. 3 قسم کے نام آتے ہیں قرآن میں. قوم سمود بھی کہتے ہیں اس کو، حجر بھی کہتے ہیں. اور مدینہ منورہ سے شمال کی طرف یہ علاقہ ہے. تبوک کی طرف جب جاتے ہیں تو راستے میں یہ آتا ہے. تیسرا نام حدیثوں میں اور آج کل کے دور میں اس کو مدائن صالح کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اچھا، اور یہ ٹھنڈا علاقہ ہے، اور یہاں ایئرپورٹ بھی سعودیہ والوں نے بنایا ہے، اور اس جگہ کا نام اس کو العلا کہتے ہیں. الف لام عین پھر اس کے بعد لام الف، یہ اس کا نام العلا جگہ کا نام ہے. آج کل یہ نام مشہور ہے. تو یہ اس جگہ پہ اللہ پاک نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا. گویا کہ صالح علیہ السلام کا جو علاقہ ہے وہ سعودی عرب میں ہے. اسی طرح قوم عاد کا جو علاقہ ہے یہ بھی سعودیہ میں ہے. اور حضرت شعیب علیہ السلام اصحاب مدین، شعیب علیہ السلام کا علاقہ اور لوط علیہ السلام کا علاقہ، یہ دونوں علاقے اردن میں ہیں. تو یہ جو مکہ مکرمہ کے لوگ تھے یہ گرمیوں میں شام جاتے تھے، تو شام ٹھنڈا ملک ہے تو ان راستوں سے گزرتے تھے، یہ قوم عاد اور قوم سمود کے علاقے سے. اور سردیوں کے اندر جب یہاں سردی ہوتی تھی تو یہ یمن جاتے تھے. یمن
اور یمن گرم علاقہ ہے، تو اس یمن کے علاقے کے قریب جو ہے نا وہاں بھی کافی بستیاں ہیں کافروں کی، قوم عاد وہاں پر ہے، اور سردیوں کے علاقے میں قوم سمود جو ہے وہ ان کے یہاں پر ہے۔ تو ہمارے رب، یہ بات میں نے اس لیے سنائی آپ کو کہ یہ بات یہاں ذکر ہے سورہ حجر میں، کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ۔ یہ جو قوم سمود کی بستی ہے اور قوم لوط کی جو بستی ہے، یہ بالکل مین روڈ پہ ہے، یعنی جس پہ یہ لوگ تجارت کے لیے جاتے ہیں، تو ان کے کھنڈرات اور ان کی بستیوں سے یہ گزرتے ہیں۔ بتانا کیا چاہ رہے ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، تو حضرت نے اپنے پاس کی جو چادر تھی وہ چہرے پہ یوں ڈال لی، اور سر مبارک آپ نے ایسا نیچے کیا، اور آپ نے فرمایا کہ ظالموں کی بستی سے روتے ہوئے گزر جاؤں، اس لیے کہ انہوں نے خدا کی نافرمانی کی، نہ معلوم کیا زہریلے اثرات ہوں گے یہاں پر، تاکہ ہماری روح متاثر نہ ہو، یہاں سے گزر جاؤں۔ کسی نے اسی علاقے کے پانی کو لیا اور آٹا گوندا، حضرت نے فرمایا یہ پانی، یہ آٹا استعمال مت کرو، جانور کو کھلا دے گا، جانور کو بھی مت کھلاؤ، اس جگہ کا پانی بھی استعمال مت کرو، اس لیے کہ یہاں جب اللہ کا عذاب آیا ہے تو یہ جگہ قابل رحم نہیں ہے۔ اس میں ہمارے لیے یعنی سبق یہ ہے کہ بہت سارے عذاب والے علاقوں کو لوگوں نے تفریح کی جگہ بنا دی، جیسے خود سعودیہ والوں نے اس جگہ کو اب پکنک پوائنٹ بنا دیا، اور اردن والوں نے قوم لوط کی بستی کے جو وہ ہے ایریا ہے وہاں جناب اچھے اچھے ہوٹل بنا دیے، اور وہاں نہانے کی جگہ، یعنی وہ گندا پانی جس کو مردار سمندر کہتے ہیں، وہاں لوگ نہاتے ہیں، اور اس سے جو ہے نا مختلف شیمپو بن گئے، مختلف کریم بن گئے، مختلف چیزیں بن گئی، اور کہتے ہیں جی اس میں شفا ہے۔ جس جگہ پہ اللہ کا عذاب آیا اس جگہ پکنک کی جگہ بنانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے گزر رہے ہیں، اور تاکہ آخرت سامنے رہے، خدا کا عذاب سامنے رہے، اور آدمی جو ہے نا وہ ڈر کر کے وہاں سے نکل جائے۔ اور کافروں کی چاہت یہ ہے کہ مسلمان بھی ایسی جگہوں پہ جائیں جہاں خدا کا عذاب آیا اور ان کے دل بجائے ڈرنے کے پتھر کے بن جائے۔ تو یہ ہمارے رب ان کافروں کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اے مکہ والو، یہ بالکل مین روڈ کی بستیاں ہیں، تم لوگ گزرتے ہو، تمہیں عبرت حاصل کرنی چاہیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ انہوں نے پیغمبروں کی نافرمانی کی، اللہ نے ان کو ہلاک کیا، تو تم اگر نافرمانی کرو گے تو اللہ تمہیں بھی ہلاک کریں گے۔ یہ 14ویں پارے کا یہ مضمون ہے۔ اسی طرح سورہ ابراہیم میں توحید کا بھی بیان ہے، اور ساتھ ساتھ میں رسالت کو ہمارے رب نے زیادہ بیان کیا۔ ابراہیم کیوں کہا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ یہاں ذکر فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی ماں ہاجرہ کو چھوڑا، بات کرنے کی اجازت نہیں، چلے گئے۔ کہاں گئے؟ آپ جب مروہ پہ چکر ختم کرتے ہیں تو مروہ پہ دائیں طرف دروازہ ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے باب المدعا، باب المدعا، دعا کی جگہ۔ مدعا یہ اس میں ظرف کا صیغہ ہے، دعا یدعو سے، دعا کی جگہ۔ تو انہوں نے جب یہاں اپنے بچے کو چھوڑا، زمزم کا جو کنواں ہے یہ صحن میں ہے نیچے، کسی زمانے میں پہلے جب آپ گئے تھے تو سن 1990 اور اس طرح جو ہے نا 92-93 میں، تو وہاں پر یہ تھا اپنا یہ کنواں اندر ہی تھا، یعنی صحن میں تھا، اترتے تھے لوگ اور وہاں سے پانی پیتے تھے صحن کے اندر، لیکن بعد میں چونکہ رش بڑھ گیا تو وہ جگہ بند ہو گئی، کولر رکھ دیے گئے۔ تو یہاں پر بیت اللہ تو نہیں تھا، بیوی کو اور بیٹے کو چھوڑا، یہ چلے گئے وہاں باب المدعا مروہ کے پاس، حضرت نے دعا مانگی، یا اللہ میں نے تو ایک ایسی وادی میں اپنے بچوں کو چھوڑا ہے جہاں کچھ بھی نہیں ہے اس وقت، اور آپ نے کہا ہے کہ آپ کا گھر بنے گا،
یا اللہ میں نے ان کو یہاں اس لیے چھوڑا ہے کہ جب آپ کا گھر بنے گا تو میرے بچے نماز پڑھیں، میرے بچے کیا پڑھیں. اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں اپنے گھروں کو مسجد کے پاس رکھا کرو. اپنے گھروں کو کہاں رکھا کرو؟ ہاں، اگر آپ گاڑی میں مسجد جائیں گے تو فجر تو کوئی نہیں پڑے گا 100%. اس لیے کہ کون گاڑی نکالے گا، کون نکلے گا، کون جائے گا. اس لیے اپنے گھروں کو مسجدوں کے پاس رکھا کرو. اور اسی طرح نماز کی تاثیر یہ ہے کہ اللہ پاک 2 نعمتیں تو لازماً دیں گے. ایک یہ ہے کہ اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں نمازی کی محبت ڈالتے ہیں، اور دوسری چیز اللہ پاک نمازی کو دیتے ہیں، نماز کی برکت سے اللہ روزی دیتے ہیں. تو یا اللہ میں نے اپنے بچوں کو یہاں رکھا ہوا ہے، میری آپ سے درخواست ہے کہ یہ میری نسل نمازی بنے. اور یہاں پر تو یا اللہ کچھ بھی نہیں ہے، آپ کا گھر بنے گا، لیکن اے اللہ جب آپ کا گھر بنے گا نا تو یہاں میرے بچے آباد ہوں گے، سب دنیا لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دینا، اور اے اللہ ان کو پھل دے دینا. تو اب بھی ہم دیکھیں مکہ مکرمہ کے حدود میں اللہ جل جلالہ، یعنی پوری دنیا میں آم نہیں ہوں گے لیکن وہاں آپ کو آم ملیں گے، اور پوری دنیا میں انگور نہیں ہوگا وہاں آپ کو انگور بھی ملے گا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے. اور جب ہمارے نبی مدینہ منورہ گئے تو انہوں نے مدینہ کے لیے دعا مانگی کہ اے اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو مکہ کے لیے دعا مانگی، آپ نے قبول کر لی. اللہ میں مدینہ کے لیے ڈبل ڈبل دعا مانگتا ہوں. تو انہوں نے مانگی، میں مدینہ کے لیے ڈبل ڈبل دعا مانگتا ہوں کہ مدینہ کے وزن میں، مدینہ کے ناپ میں اللہ برکت دے دے. اور اے اللہ دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ آپ میری کیفیت جانتے ہیں، اور آپ کے سامنے تو میری کیا کیفیت، آسمان اور زمین سب چیزیں آپ کے سامنے کھلے ہوئے ہیں. اے اللہ آپ نے مجھے بڑھاپے کے اندر 2 بیٹے دیے، بڑے بیٹے کا نام اسماعیل ہے اور چھوٹے کا نام اسحاق ہے، اور آپ تو دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں. میں پھر آپ سے درخواست کرتا ہوں اللہ میرے لیے تو یہ طے کر دے کہ میں نمازی ہی رہوں. میرے لیے کیا طے کر دے؟ اور یا اللہ میرے بچوں کو بھی نمازی بنا، میرے بچوں کو کیا بنا. اور اے اللہ یہ دعا تو بس قبول ہی کر لے. کون سی دعا؟ آپ کہیں گے میرا نمازی بننا اور میرے، ہاں یہ دعا تو بس یہاں بریک لگا لیا، یہ دعا تو قبول ہی کرنی. کون سی دعا؟ میں نمازی بنوں اور میرے بچے نمازی بنے. اور اے اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے، تمام ایمان والوں کو بخش دے. تو اس رکوع کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس درد والی کیفیت کی وجہ سے اللہ نے پوری سورت کا نام کیا رکھ دیا؟ سورہ ابراہیم رکھ دیا. اسی طرح سورہ ابراہیم میں کلمہ طیبہ کو اللہ نے تشبیہ دی ہے کھجور کے درخت کے ساتھ. جیسے کھجور کا درخت زمین میں، اور کھجور کے پتوں سے، اس کی شاخوں سے، اس کے تنے سے، اس کے کچے پھل سے، پکے پھل سے، چھوارے سے پورے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. تو جس دل میں کلمہ بیٹھ گیا اللہ پاک سر سے لے کر پیر تک اس کو نفع والا بنا دیں گے اور ہدایت کا سبب بنا دیں گے. اور جس کے دل میں کلمہ آ گیا، قبر میں کلمے کا سوال ہوگا تو بغیر کسی جھجک کے وہ کلمہ پڑھے گا، اور اس کی زبان سے اللہ کلمہ پڑھوائیں گے. تو قبر کے اندر کلمہ طیبہ کا زبان پر جاری کرنا، اس کا بیان بھی یہیں پر ہے. اور اس بات کا بیان بھی ادھر ہی ہے اسی سورہ ابراہیم میں. یہ خاص خاص چیزیں میں بتا رہا ہوں کہ کل قیامت کے دن شیطان کہے گا، لوگ آئیں گے شیطان کے پاس کہ ہم نے تو تیری مانی اور تو ہمارے لیے بچاؤ کا سامان کر لے. کہنے لگا، شیطان کہے گا، شیطان بیزاری کا اعلان کرے گا، خدا نے، نبیوں نے جو تم سے وعدے کیے تھے وہ سچے تھے. میں نے جتنے تم سے وعدے کیے میں آج اس وعدہ خلافی کرتا ہوں، لہٰذا میں خود بھی دوزخ میں جاؤں گا، تم بھی جلو گے. تم مجھے ملامت مت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو. میں نے تھوڑی تمہیں مجبور کیا تھا، میں نے تو بس ہلکا سا وسوسہ ڈالا تھا، باقی سارا کام تمہارا تھا. اور میں جو تم نے مل کر کے میرے ساتھ نافرمانیاں کی ہیں میں سب کا انکار کرتا ہوں. یہ بات پورے قرآن میں
یہاں سورہ ابراہیم میں ہمارے رب نے بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح ایک بات سورہ رعد کی ہے، وہ میں پیش کروں گا آپ کے سامنے۔ عمومی طور پر لوگ مذہب اسلام کے بارے میں کہتے ہیں مایوس جملے کہتے ہیں، دنیا میں کفر ہی کفر ہے اور پتہ نہیں اسلام کہاں نظر آئے گا۔ دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں، تھوڑا سا آدمی جب نکلتا ہے نا، اس لیے کہتے ہیں بھی تھوڑا سا نکلو، اللہ کے راستے میں نکلو، ذرا پھرو، تھوڑا سا دیکھو، تاکہ اللہ پاک تمہیں دکھائے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ تھوڑا سا ان مدارس کا چکر لگایا کریں، پھرا کریں، ان مدارس میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے، مراکز میں دیکھیں، ویسے ہی گئے، تبلیغ میں نہیں گئے، ویسے ہی چلے گئے، اجتماع میں چلے گئے، دیکھ لیا کہ بھائی یہ رائے گنج کا اجتماع، کراچی کا اجتماع، ممالک کا اجتماع، یہ کیا کرتے ہیں یہ لوگ، اور کتنی جماعتیں 7 مہینے کی پوری دنیا میں چل رہی ہیں، اور اس وقت اندرون ملک میں سال کی کتنی جماعتیں چل رہی ہیں، اور کس کس رخ پہ چل رہی ہیں، اور ان جماعتوں کی کیا کیا برکات ہیں۔ تو جب آپ نکلیں گے تو آپ کے سامنے مایوسی پھر نہیں ہوگی، آپ پر امید ہو جائیں گے۔ ہمارے رب اس بات کو ایک مثال سے سمجھاتے ہیں، کیا؟ آسمان سے پانی برسا اور چل پڑا پانی، دیکھا آپ نے تن کے کاغذ کچرا وہ اوپر نظر آتا ہے، اور آپ سمجھیں یار یہ تو کچرا ہی کچرا ہے، حالانکہ پانی نیچے ہوتا ہے اور زمین اس پانی کو جذب کر لیتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، ٹیوب ویل کی صورت میں، بورنگ کی صورت میں وہ پانی نکلتا رہتا ہے اور لوگوں کو فائدہ پہنچتا رہتا ہے۔ ایسے ہی زیور بنانے کے لیے جب سونے کو یا چاندی کو پگھلاتے ہیں تو اصلی جو گولڈ ہوتا ہے، ہاں جو اصلی سونا ہوتا ہے وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے، اور جو کچرا ہوتا ہے وہ اوپر اوپر نظر آتا ہے۔ آدمی کہتا ہے یار یہ 10 تولے سونا ہے، یہ تو سارا کچرا ہی کچرا ہے۔ نہیں، 10 تولے جو اوریجنل گولڈ ہے وہ نیچے بیٹھا ہوا ہے، اور یہ جو کچرا ہے یہ اوپر اوپر ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ایسے ہی میں حق کو، اسلام کو، قرآن کو، حدیث کو، دین اسلام کو میں زندہ کر رہا ہوتا ہوں، لیکن اوپر اوپر کیا نظر آ رہا ہے؟ باطل، کفر، یہودی، عیسائی، مشرک، یہ گند اوپر نظر آتا ہے، لیکن مذہب، ایمان، اسلام یہ اندر اندر سے کیا ہے، یہ کام چل رہا ہوتا ہے، اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے مار پڑتی ہے، اور جتنا بھی باطل ہوتا ہے اس سب کو اللہ ختم کر دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَمَّا الزَّبَدْ فَيَذْهَبُ جُفَا، یہ جو جھاگ ہے اللہ پاک اس کو سکھا کر کے ہٹا دیتے ہیں۔ جیسے پانی تو زمین نے پی لیا اور خشک ہو گیا علاقہ، تو جب ہوا چلی تو پھر وہ کاغذ، کچرا، گھاس یہ اڑ گیا، اوریجنل جو اصلی پانی تھا وہ زمین نے پی لیا، وہ یہ جو کچرا تھا یہ ختم، اور نیچے جو اوریجنل گولڈ ہے وہ نیچے رہ گیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، حق اور باطل کی یہ میری مثال ہے، کبھی بھی مایوس نہیں ہونا۔ جس دن پہلے دن سے اسلام آیا ہے جیت اسلام کی ہوگی، جیت کس کی ہوگی؟ اس لیے مایوس نہیں ہونا، لیکن ایسا نہ ہو انہی باتوں سے امید میں مت رہو، محنت کرو، اپنے مال کے ذریعے سے، اپنے سوچ کے ذریعے سے، اپنے بدن کے ذریعے سے اللہ کے دین کی نقل و حرکت میں رہو، صرف باتیں باتیں سننا اور باتوں باتوں میں مت رہنا، عمل والی زندگی اختیار کرنے کا ہمارے رب ہمیں حکم دیتا ہے۔ اسی پہ میں اپنی بات ختم کروں گا، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری مغفرت فرما، عافیت کا معاملہ فرما، فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، خیر کا معاملہ فرما، شر سے حفاظت فرما۔ اللہ ہماری آج کی تراویح قبول فرما، ہماری تراویح قبول فرما، فرض نماز قبول فرما، تفسیر قبول فرما، ہمارا بیٹھنا قبول فرما، ہمیں گمراہی سے بچا۔ اللہ انفرادی اعمال کی توفیق دے دے، تہجد کی توفیق دے دے، تلاوت کی توفیق دے دے، دعا مانگنے کی توفیق دے دے، ذکر کی توفیق دے دے۔ اے اللہ خلوت میں یا اللہ آپ کو یاد کرنا، آپ کے سامنے رونا ہمیں نصیب فرما۔
اے اللہ ہمیں روزانہ صلاۃ التسبیح کی توفیق دے دے، سپاروں کی تلاوت کی کثرت کی توفیق دے دے، اور ہر حرام سے ہماری نگاہوں کو بند کر دے، اور ہماری زبانوں کو بند کر دے، ہمارے کانوں کو بند کر دے، ہمارے سوچوں کی، ہمارے احساسات کی، ہمارے دل کے خیالات کی حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد والی واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔